عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر. معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ شورا کی آیت نمبر 16 سے کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو حکمتیں اور جو نصیحتیں ہمیں اللہ کے کلام سے مل رہی ہے، ان پر ہمیں اللہ رب العزت تو ایمان لانے اور عمل کرنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. فاتیا، پھر دونوں جاؤ. فرعون کے پاس، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. فقولا، تم دونوں کہو، انا، بے شک ہم، رسول ہیں، رب العالمین کے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہم رسول بنا کر کے، پیغام دے کر کے بھیجے گئے. ان، یہ کہ، ارسل، بھیج دے، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو فرعون تو بھیج دے. قالا، اس نے کہا، فرعون کہتا ہے، قالا، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، نربی کا، ہم نے پالا تجھے، فینا، اپنے درمیان، کیا ہم نے تجھے اپنے درمیان نہیں پالا؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے. ولیدم ولبستا، بچہ سا اور ٹھہرا تو، فینا، ہمارے درمیان، من اموری کا، اپنی عمر میں سے، سنینا، کئی سال، وفعلتا، اور کیا تو نے، فعلتا کا، کام اپنا، التی، وہ جو، فعلتا، کیا تو نے، وانتا، اور تو، من الکافرین، ناشکروں میں سے ہے. کالا، اس نے کہا، فعلتها، کیا میں نے اسے، اذن، تب، وانا، جب کہ میں، من الضالین، راہ بھولے لوگوں میں سے تھا. ففررت، پھر بھاگ گیا میں، منکم، تم سے، لما، جب، خفتکم، ڈرا میں تم سے. فوہبا، تو عطا کیا، لی، مجھے، ربی، میرے رب نے، حکم، وجعلنی، اور اس نے بنایا مجھے، من المرسلین، رسولوں میں سے مجھے بنایا. وتلکا، اور یہی ہے، نعمت، وہ احسان، تمنوہا، تم جتا رہے ہو جسے، علیہ، مجھ پر، ان کے، ابتا، غلام بنا رکھا ہے تم نے، بنی اسرائیل کو. آئے تفسیر کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کام سونپا، یعنی ظلم سے روکنے کا کام. ہر دور میں انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ جب دنیا میں ظلم بڑھ گیا تو اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، پروفیٹس کو اس دنیا کے اندر بھیجا، دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کی. اور کل بتایا گیا کہ ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک، سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم. دوسرا، انسانیت کے اوپر ظلم، لوگوں کے اوپر ظلم. اور تیسرا، اپنے آپ کے اوپر ظلم، گناہ کر کے انسان اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام سونپا گیا کہ ظلم کو روکنے کے لیے آپ کو جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے، اس کو نوٹ کریں ایک پوائنٹ کو. دوسرا، موسیٰ علیہ السلام نے ظلم سے روکنے کی دعوت میں آنے والی پریشانیوں کا ذکر کیا، کیونکہ ظلم سے روکنے کا کام صرف انبیاء علیہ السلام کا ہی نہیں ہے. اس کام کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے بھی دی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے، للناس، لوگوں میں سے. کیوں؟ تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. تو جب ہم بھی اس کام کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ ذہن میں ہمارے بھی بات آتی ہے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات صرف کہانیاں نہیں ہیں، نعوذ باللہ. سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا کہ یہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں تمہارے لیے. یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات. موسیٰ علیہ السلام نے ظلم سے روکنے کی دعوت میں آنے والی پریشانیوں کا ذکر کیا. اور وہ کیا پریشانیوں کا ذکر کیا؟
کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دے گا، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میری زبان میں لکنت ہے، میرے ذمے ایک گناہ بھی ہے، میرے ذمے ایک جرم بھی ہے، اور مجھے خوف آتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی، رب اشرح لی صدری، کہ میرے سینے کو کھول دے، جو تنگی اور پریشانی سینے کے اندر آ رہی ہے اسے تو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو تو آسان کر دے اللہ، کیونکہ جس کام کو اللہ آسان نہ کرے وہ کام آسان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، وہ پیالہ ہم نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی لکنت کو اے اللہ تو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میرے قول کو سمجھ سکے۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے کچھ مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، اور دنیاوی اعتبار سے بلڈنگ یا دولت نہیں مانگا، پاور نہیں مانگا ایک مخلص ساتھی ہارون کو مانگا، اور اسے ہدایت یافتہ بنا کر نبی اور رسول بنا کر کے بھیج۔ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیں، کیا ساتھی مل جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اسباب پر یقین نہیں، اگر ساتھی مل جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ اگر ہمارا عقیدہ ہو گیا تو گویا کہ ہم نے اسباب پر یقین کر لیا۔ تو دیکھیں سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے بتایا، سورہ قصص آیت نمبر 35، ان قریب ہم تمہارے بھائی سے تمہارا بازو مضبوط کریں گے، تمہارے بھائی سے تمہارا بازو مضبوط کریں گے، یعنی تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی کریں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ کریں گے۔ تو کون کرے گا غلبہ؟ اللہ رب العزت کرے گا غلبہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ قصص آیت نمبر 35 کے اندر فرمایا، ان قریب ہم تمہارے بھائی سے تمہاری بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ کریں گے، تم دونوں کو غالب کریں گے۔ کون کرے گا غالب؟ ساتھی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں غالب کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ افراد اچھے ہونا چاہیے، لیکن کامیابی افراد سے نہیں ہے، اللہ کی مدد سے ہے۔ نوٹ کر لیں اس کو، افراد اچھے ہونا چاہیے، ہمیں دعا کرنا ہے، لیکن کامیابی افراد سے نہیں ہے، اللہ کی مدد سے ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا، سورہ قصص آیت نمبر 35۔ اور ویسے بھی اسباب سے کامیابی نہیں ہے، جنگ کے اندر کتنے ہی لوگ ہوں، جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ لکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام عطا کیا، اور نبی بنا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کر دیا، یعنی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ لکھیں، اللہ کے طرف بلانے میں آنے والی پریشانیوں کے لیے، جیسے کہ دو چیز موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، ایک تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے کام کو آسان کر دیے۔ نہیں، یہ کام آسان نہیں ہے، کام بہت بہت مشکل ہے، تو اللہ تو آسان کر دے، اگر تو آسان کر دے گا تو آسان ہو جائے گا۔ تو اس آسانی کے لیے اللہ نے کیا دیا؟ ساتھی مانگا، ساتھی تو مل گیا۔ آسانی کے لیے اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہاں سورہ شورى آیت نمبر 15 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ ہم تمہارے ساتھ، ہم سنتے اور دیکھتے۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ پتہ چلا کہ پریشانی نہیں آئے گی ایسا نہیں کہا اللہ نے کہ موسیٰ جاؤ پریشانی نہیں آئے گی، ایسا کہا نہیں۔ موسیٰ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی پریشانی آئے گی لیکن اس میں ساتھ ساری کائنات کے خالق اور مالک کا۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ، موسیٰ علیہ السلام کو جا کر کس طرح فرعون کو سمجھانا ہے۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت کا ساتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ جب سارا کائنات کا خالق اور مالک میرے ساتھ ہے پھر مجھے کس چیز کا ڈر ہے۔ تو اب فرعون کے سامنے جا کر کے بات کس طرح کرنا ہے، کیا بات کرنا ہے، وہ بھی خالق کائنات سکھا رہا ہے کہ موسیٰ جا کر کے اس انداز میں بات کرنا ہے اور یہ بات کرنا ہے۔ انداز کیسا؟ سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا، اے موسیٰ نرمی سے بات کرنا، انداز سکھا دیا۔ اور بات کیا کرنا، یہاں ہم آیت نمبر 16 کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ بتاتا ہے کہ یہ بات رکھنا ہے آپ۔ سبحان اللہ، یہ دعوت کا کام ہے، ہمارے گھر کی کھیتی نہیں کہ ہم جو چاہیں وہ کہہ دیں اور جو چاہے جیسا چاہیں ویسا کر لیں۔ جیسا اللہ رب العزت نے بتایا اس طریقے سے کرنا ہوگا، کہانی کس سے نہیں چلیں گے، اپنی لاجک نہیں چلے گی۔ اس کے بعد، اور یہ بہت اہم پوائنٹ، جواب میں فرعون کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ہمت پست کرتا ہے، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی تو فرعون کو دعوت دے رہے ہیں۔ فرعون کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی ہمت کو پست کرتا ہے، توحید کی دعوت سے کس طریقے سے بھٹکانے کی اور روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ آج کی کلاس میں ہم کو دیکھنا کہ پہلے احسان جتاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تکبر اور غرور کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے اور بھی کئی طرح۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، یہ آج ہم کو نوٹ کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کیونکہ جب ہم بھی دعوت دیں گے تو اسی طریقے سے ہمارے ہمت کو پست کیا جائے گا۔ جب ہم توحید کی دعوت میں اٹھیں گے تو ہماری بھی ہمت کو پست کیا جاتا ہے، تو ہمیں کیا جواب دینا ہے۔
اور ایک خاص بہت اہم پوائنٹ، دعوت توحید کس طرح پیش کی جائے، ظلم سے کس طرح روکا جائے۔ پوری دنیا اور ہر محکمہ، ہر فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں ظلم ہی ظلم نظر آئے گا، ہر جگہ رشوت، ہر جگہ جھوٹی گواہیاں، ہر جگہ ظلم، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کیسے روکیں اس ظلم کو، یہ بھی دیکھیں گے۔ اور یہ لوگ جو ظالم ہیں یہ پرسنل پر اٹیک کرتے ہیں، تو جب یہ ہماری شخصیت پر اٹیک کریں تو کیا ہم اپنی شخصیت کو بیان کرنا شروع کر دیں؟ یہ بھی ہم نوٹ کریں گے، کیونکہ ہم اپنی شخصیت کو لے کر لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی شخصیت کے لیے نہیں بھیجا گیا، اپنی شخصیت کو بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ اللہ رب العزت کی معرفت کرانے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کرانے کے لیے اور دین کی معرفت کے لیے ہمیں بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 15 کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرمایا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَاكُمْ مُسْتَمِعُونَ، فرمایا ہرگز نہیں، چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، جو دلائل اللہ رب العزت نے دیے اس دلائل کے ساتھ، اور اس میں عصا بھی ہے یعنی معجزات بھی ہیں۔ تو ہم جائیں گے تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کے ساتھ، کیونکہ یہی ہمارے پاس معجزہ ہے اللہ کا۔ اور جاتے وقت کیا ڈریں گے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے خالق کائنات تیرا کلام سے۔ آیت نمبر 16، چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ کیا کہیں وہاں جا کے؟ اللہ فرماتا ہے چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ ہم کس کے طرف سے آئے؟ ہم کس کا پیغام لے کر کے آئے؟ رب العالمین کا۔ رب مطلب کیا؟ رب یعنی خالق، مالک، مدبر۔ جیسی رب کہا جائے تو یہ تینوں چیز ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ خالق ہے، ساری مخلوق کو پیدا کیا اس نے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ ہم اس کے طرف سے آئے، پیدا کی ہوئی چیز کے طرف سے نہیں آئے، اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہوئی چیز کے طرف سے نہیں آئے۔ اور وہ مالک بھی وہی ہے اور وہی مدبر بھی ہے، پلان بھی اسی کا ہے، اس کے طرف سے ہم آئے۔ اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم رب العالمین کا پیغام لے کر کے آئے، قرآن و حدیث لے کر کے آئے، ہم قرآن و حدیث کی طرف سے آئے۔ سبحان اللہ۔ دوسری دعوت، یعنی یہاں پر دعوت ربوبیت دی گئی کہ ہم رب کے طرف سے آئے ہیں اور ہم رسول ہیں۔ دوسری دعوت یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ تو یہ دو ایجنڈا، پہلا کہ ہم رسول ہیں، رب العالمین کی طرف سے آئے، اس رب کے حکم کو ماننا ہے، اور رب کا حکم کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت۔ اس بات کو نوٹ کر کہ موسیٰ علیہ السلام اس دعوت کو لے کے آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کیا کہ فرعون تم مصر چھوڑ دو، ہم یہاں بادشاہت کریں گے؟ نہیں کہا۔ ایجنڈا کیا ہے کہ جو تیرا رب ہے تو اس کی عبادت کر، نمبر 1۔ نمبر 2، انسانیت کے اوپر ظلم مت کر۔ بنی اسرائیل کو تو نے قید کر کے رکھا ہے، ظالموں کے طرح ظلم کرتا ہے ان کے اوپر، لڑکوں کو زندہ قتل کر دیتا ہے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا ہے، اور ان سے اینٹیں بنواتا ہے، محلات بنواتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر زندگی ان کی کر دیا ہے، صرف اتنا کھانا دیتا ہے کہ یہ زندہ رہ سکے۔ ایسا ظلم مت کر انسانیت کو، چھوڑ دے انہیں، یہ تیرے ملک کے نہیں ہے نا، چھوڑ دے، ہم لوگ چلے جاتے ہیں، تیرے ملک سے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نوٹ کر لیں آیت نمبر 18۔ اس کے جواب میں فرعون کیا کہتا ہے جب اس نے دعوت توحید سنی اور دعوت رسالت بھی سنی کہ ہم رسول ہیں اور انسانیت کے اوپر ظلم مت کر، تو اس کے جواب میں کیونکہ یہ چیز اسے بری لگی کہ فری کے یہ جو نوکر میرے پاس ہے اس کو لے جانے کی بات کرتا ہے، ان کو انصاف دلانے کی بات کرتا ہے، تو فرعون نے روکا۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کی کئی برس نہیں رہا؟ احسان یاد دلا کہ بھول گئے اپنے دن، پال پوس کر کے تو ہم نے بڑا کیا۔ آپ اپنے قبیلے کے کسی سردار کو دعوت دیں توحید کی، ظلم سے روکیں اس کو، یا اپنے گھر کے بڑے کو دعوت دیں اگر وہ مشرک ہے تو کیا کہیں گے؟ پال پوس کے ہم نے بڑا کیا، ہم کو بتا رہے ہو، چلنا ہم نے سکھائے، کپڑے پہننا نہانا ہم نے سکھائے، ہم کو بتاؤ گے؟ بھول گئے اپنے دن، باپ دادا کی چیزوں کو بھول رہے ہو تم۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ فرعون نے اسی طریقے سے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے پال پوس کے بڑا کیا۔ اچھا، اور دوسرا، اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا۔ اشارہ کس طرف ہے کہ تو نے ایک قبطی کو مار کر کے اور ہمارے ملک سے بھاگا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لغزش کو یاد دلا رہا ہے، ان کی غلطی کو یاد دلا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ہمیں بتانے آئے ہو 10th میں کیا کیے تھے تم، 12th میں کیا کیے تھے؟ پہلے تو تم خود حجاب نہیں کرتی تھی، پہلے تو تم اس طریقے سے رہتی تھی، گانا وغیرہ گاتی تھی، فلاں کرتی تھی، فلاں کرتی تھی، اب آئیے بتانے کے لیے، ڈیموٹیویٹ کر رہا ہے آگے۔ اور تو ناشکروں میں سے ہے، اور پھر کیا کہا؟ من الکافرین، تو ناشکروں میں سے ہے، یعنی ہم نے تیرے اوپر اتنا احسان کیا،
پال پوس کر کے بڑا کیا اور تو ہماری بات نہیں مانتا، ہماری عبادت نہیں کرتا، ہمارے رسموں کا انکار کرتا ہے، تو ناشکروں میں سے۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 20، اس نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا، یعنی وہ جو قبطی مر گیا تھا، فرعونی جو مر گیا تھا اور میں یہاں سے چلا گیا تھا، یہ میں نے کب کیا تھا؟ ابھی کیا ہوں میں نے؟ سن، میں نے کب کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی اس وقت مجھے نبوت نہیں ملی تھی، رسالت نہیں ملی تھی، میرے پاس وحی نہیں آئی تھی، اس وقت وہ میں نے کام کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ اپنی صفائی دی، کیونکہ اپنی صفائی کے لیے نہیں پیدا کی، اللہ کے تعارف کے لیے آئے اس دنیا میں، اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے۔ اللہ کا تعارف لوگوں تک پہنچانا، رسول اللہ کا پہنچانا ہے اور دین کا تعارف پہنچانا، لیکن ہم اپنا ہی تعارف کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہماری ذات کے اوپر کسی نے بات کیا کہ تم جھوٹے ہو، ہم اسی کی صفائی دینے لگ جاتے ہیں، تم فلاں ہو، ہم اسی کی صفائی، دعوت کا کام بند، کیونکہ ہم اصل میں ہم اپنے آپ کو چمکانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے دعوت کا کام چھوڑ کر کے اپنے آپ کی صفائی دینا شروع۔ محاسبہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت، ذلیل القدر انبیاء، کچھ نہیں کہا، ہاں میں نے کیا تھا، اور اس وقت کیا تھا جب مجھے ضالین، اس وقت کیا تھا جب مجھے نبوت و رسالت نہیں تھی، میں بھٹکا ہوا تھا۔ پھر کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 21، پھر جب میں نے تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا، مطلب میں ڈرا کہ تم مجھے قتل کر دو گے تو میں بھاگ گیا تھا۔ پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا، پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا۔ حکم کیا ہے؟ یہ علم ہے، انسان کی عقل شعور کی پختگی کا نام حکمت ہے۔ پھر مجھے اللہ نے حکم دیا، حکمت دیا، اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ اب میرے پاس حکمت بھی آ چکی، یعنی علم کا وہ سمندر، یعنی انسان عقل اور شعور کی پختگی کا نام حکمت ہے۔ علم اس انداز میں آ چکا، اور مجھے نبوت اور رسالت بھی مل گئی ہے، وہ تو پرانی بات تھی۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ تم اپنی پرانی زندگی یاد کرو، کیا کر کے آئے، تو ہم کہیں گے ہاں کیے تھے، اللہ معاف کرے ہم کو، ہم نے معافی مانگ لی، ختم۔ لیکن ہم اس کام کے لیے آئے۔ آگے چلیں، آیت نمبر 22، اور کیا ہے وہ احسان؟ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کس احسان کی بات کرتا ہے تو؟ کیا ہے وہ احسان جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا؟ مطلب مجھے پال کر کے تو کیا احسان بتاتا ہے صرف ایک شخص کو، کہ ساری بنی اسرائیل کو کے اوپر تو ظلم کرتا ہے، لڑکوں کو تو نے زندہ دفن کیا ہے، قتل کیا ہے، اور لڑکیوں کے ساتھ تو نے بدماشی کی ہے، اور دوسروں کے ساتھ جو ہے ان سے تو نے اینٹ اور گارے میں کام کروا کر کے اور محلات بنوایا ہے، جانور سے بدترین ان کی زندگی کر دی ہے، اور صرف میرے اوپر احسان کر کے تو کیا احسان جتاتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کے لیے 3 باتیں اس نے رکھی۔ پرورش کا احسان جتایا، پچھلی لغزش کو یاد دلایا کہ تم اس کو سوچ کر کے رک جاؤ، اور یہ کہا کہ تم نہ شکر۔ اس کے بعد ابھی بھی یہ باز نہیں آیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی کنٹینیو دعوت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 23، یہ پھر سے کس طرح روکتا ہے؟ فرعون نے کہا، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اور رب العالمین کون ہے؟ مطلب انداز کیسا ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ تکبر، غرور، تنزیہ انداز میں، شرکسی کے انداز میں، جیسے سورہ قصص آیت نمبر 38 میں بھی اللہ رب العزت نے نقل فرمایا کہ میں اپنے سوا تو کوئی الہ نہیں جانتا۔ کون ہے رب العالمین؟ میں اپنے سوا تو کوئی الہ نہیں جانتا، یعنی میں الہ ہوں، میری عبادت کرو، میرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ کون ہے تیرا رب؟ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ایک جواب اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے اندر نقل کیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کے اندر۔ رب کون ہے جاننا چاہتا ہے؟ سن، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49-50۔ اس نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل اور صورت بخشی اور پھر اسے راہ دکھائی، ہدایت دی۔ قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہدایت دی۔ رب میرا وہ ہے جس نے مخلوق کا اندازہ ٹھہرایا۔ فرعون تو رب کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اپنے لیے تو اولاد پیدا نہیں کر سکا، اور اولاد پیدا کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مخلوق بنائی ہے اس کا شیپ بھی تو چینج نہیں کر سکتا۔ اگر مرغی کو 20 کلو کی بنا دیا تو اس کو کاجو اور کسمس کھلا کر کے 100 کلو نہیں کر سکتا۔ انداز نہیں بدل سکتا، بندر کے جسم سے پونچھ نہیں ہٹا سکتا۔ جو انداز میرے رب نے طے کر دیا ہے، میرا رب وہ ہے جو مخلوق کا انداز ٹھہراتا ہے، کیا کلر ہوگا، کیا سائز ہوگا، اور پھر اسے ہدایت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ساری مخلوق کی ہدایت اللہ رب العزت نے اس کے برین میں فیڈ کر دی۔ اگر غور کریں تو یہ بہت بڑی معرفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کہاں رہنا ہے۔ کسی جانور کو کوئی نہیں سکھا، سیاروں کو، گیلیکسیز کو کہ اس کو کیا روٹ ہے،
یہ سب اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت کر دی، رہنمائی کر دی. اسی طریقے سے نمرود نے بھی پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام سے تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ اور موت کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکہ والوں نے پوچھا تھا کون ہے تیرا رب، کیا ہے اس کا حسب نسب؟ تو جبرائیل علیہ السلام سورہ اخلاص لے کر کے آئے تھے، قل هو اللہ احد. اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ ایک اور جواب کو اللہ رب العزت نے نقل فرمایا. اس نے کہا، آیت نمبر 24، اس نے کہا وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے. تو نے کیا پیدا کیا؟ زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس کا وہ رب ہے. تو کس کا رب ہے بتا؟ رب ہے یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. تو مکھی پیدا کر سکتا، کوئی دانا پیدا کر سکتا، کوئی پھل پیدا کر سکتا، پیدا اس نے کیا. صرف پیدا نہیں کیا، رب ہے. رب یعنی مالک بھی ہے. وہ تیری اس زمین کا بھی مالک وہی ہے اور مدبر بھی وہی ہے. تو تدبیر بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی ہوا چلے گی، کتنا پانی گرے گا، کتنا دانا اگے گا، کتنا سورج نکلے گا اور کب ڈوبے گا. کوئی تدبیر نہیں کر سکتا. تو پلاننگ اللہ کی ہے. تو کب دنیا میں آیا ہے، کب مرے گا، ساری پلاننگ اللہ کی. تو پلاننگ کا بھی مالک نہیں، کسی چیز کا بھی مالک نہیں، اور کوئی چیز تو نے پیدا نہیں کیا. وہ ہے میرا رب. یعنی دعوت کس چیز کی دی جا رہی؟ کہ جو تیرا اور میرا رب ہے تو اس کی عبادت کر. جیسے آگے آئے اگر تو یقین کرنے والوں میں سے ہے. قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آیت نمبر 25. اس نے اپنے ارد گرد دیکھا. اب دیکھیں فرعون کیسی بدماشی کر رہا ہے. اپنے ارد گرد دیکھتا ہے جیسے بادشاہ ہے نا، شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے اپنی راج سنگھاسن پہ، اور اس نے اپنے ارد گرد والوں کو دیکھا اور کہا کیا تم سن رہے ہو؟ کیا تم سن رہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ مذاق اڑانے کے انداز میں کہہ رہا ہے. کیا تم سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی اور رب. کیسی کیسے انداز میں ہمت کو پست کر رہا ہے. لیکن سامنے بھی موسیٰ ہیں علیہ السلام. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ہمت کبھی پست نہیں ہو رہی موسیٰ علیہ السلام. اور اکیلے اپنے بھائی کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت کے مالک فرعون کے سامنے کھڑے. تصور کر کے دیکھیں آپ. موسیٰ نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ آبا و اجداد کا رب ہے. صرف تیرا نہیں، تیرے اگلے باپ دادا کا، آبا اور اجداد کا بھی وہ رب ہے. یعنی میں جس کے طرف تجھے بلا رہا ہوں وہ تیرا رب ہے. میں تجھے تیرے رب کی طرف بلا رہا ہوں اور میرا بھی رب وہی ہے. سورہ یاسین میں بھی یہی کہا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بلانے والے ہیں. سن، میں تیرے رب پر ایمان لا چکا. سورہ یاسین میں یہ لفظ ہے. تو دعوت کس چیز کی ہے؟ کہ جو تیرا رب ہے تو اس کی عبادت کر، کیونکہ وہی میرا بھی رب ہے. کیا تیرا رب بھولنے والا ہو سکتا ہے، سونے والا ہو سکتا ہے؟ کیا تیرا رب انسان جانور ہو سکتا ہے؟ کیا تیرا رب پتھر و پیڑ ہو سکتا ہے؟ تو خود سوچ لے، کیا یہ ہو سکتے ہیں تیرے رب؟ تو وہ تیرا اور تیرے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. سن، اس نے کہا. اب فرعون کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا. فرعون ڈٹا ہوا ہے، بہت شرکس، بہت ظالم، اور غرور، دولت کا غرور ایسا چڑھ کر کے، سر چڑھ کر کے بول رہا ہے. اس نے کہا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہارے طرف بھیجا گیا ہے یقیناً یہ دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا. اتنی بڑی بادشاہت سے ٹکرا رہا ہے، پاگل ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اب پاگل ثابت کرنے پہ لگ گئی. اور واقعی جب سب کام چھوڑ کر کے ایک رب کے طرف بلانے لگ جائے کوئی تو، اور جس کو رب پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں، وہ پاگل تو کہے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا ثابت کیا کہ دیکھو میں پاگل نہیں ہوں، دیکھ میں سنتا ہوں، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، پکڑتا ہوں، کھاتا ہوں، ایسا کھاتا ہوں، ایسا بیٹھتا ہوں، چلتا ہوں. اپنی صفائی دی نہیں. اتنا بڑا الزام اور صفائی نہیں دی. اور ہم کیا کرتے اگر ہم کو کوئی ایسا کہہ دیتا تو؟ سب کام بند، اپنی صفائی شروع. میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. آیت نمبر 28. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے اگر تو عقل رکھتا ہے. اللہ کا ہی تعارف دے رہے. پورب اور پچھم، ایسٹ اور ویسٹ، اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا رب ہے. وہ اس کے طرف سے آیا ہوں میں، وہ ہے اس کا خالق، مالک اور مدبر. کس کا تعارف دیا؟ اللہ رب العزت کا تعارف. آیت نمبر 29. قال لئن اتخذت، اور اس نے کہا البتہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں سے کر دوں گا، میں تجھے جیل میں ڈال دوں. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ احسان جتاتا ہے، پرانی لغزش یاد دلاتا اور کہتا ہے احسان فراموش ہے. پھر کہا، اب مذاق اڑایا، کیا تم سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر کہا یہ پاگل ہو گیا. اور اب کہتا ہے رکا نہیں اگر تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں. دھمکی. یہاں پر ایک بات نوٹ کریں اور بہت اہم بات. اس نے کہا، کس نے کہا؟ فرعون نے کہا البتہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا، یعنی میرے سوا کسی اور کی اگر تو نے عبادت کی تو میں تجھے قید میں ڈال. تو دشمنی کی وجہ کیا بتا رہا ہے فرعون؟ توحید، کہ تو میری عبادت نہیں، صرف ایک اللہ کی بات کرتا ہے.
اس رب کی عبادت کی بات کر. اور یہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت کر. وہاں انہوں نے ویژن اپنا کلیئر کر دیا تھا کہ میرا یہاں آنے کا مقصد تیری بادشاہت نہیں، میرے آنے کا مقصد یہ کہ انسانیت کے اوپر ظلم مت کر اور ایک رب کی عبادت کر. اور یہاں وہ اقرار کر رہا ہے کہ تو نے اگر میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں. تو یہاں وہ اقرار کر رہا ہے کہ دشمنی کی وجہ توحید ہے. اب آگے آئے، موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح شے یعنی دلیل لاؤں تب بھی، اگر کوئی میں دلیل دوں تجھے تب بھی تو ایسا کرے گا. اچھا، یہ اس قدر دشمنی میں اور غصے میں کیوں آ گیا کہ جیل میں ڈالنے کی بات کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے سوالوں کا جواب نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں. جب آپ مشرک کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو اس کے پاس اس کے شرک کا کوئی جواب نہیں ہوتا. جب آپ اس کو یہ کہیں، کوئی بہن آ کر کے یہ کہے کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ چلیے فلاں جگہ یہ چڑھاوا چڑھا دیجئے، آپ کو اولاد ہو جائے گی، اور آپ یہ کہیں کہ آپ کی بیٹی ہے اس کا نکاح نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ تو وہ یہ کہے کہ میری بہن جو ہے یا بیٹی ہے اس کا رنگ سانولا ہے، اس وجہ سے رشتہ آتا ہے چلا جاتا. تو آپ یہ کہیں کہ تم بھی کچھ چڑھاوا لے کر کے چلو اور وہاں چڑھا دینا اور کہنا کہ رنگ صاف کر دو، گورا کر دو. کیسا ہوگا؟ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی؟ دلیل نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مخلوق کا اندازہ ٹھہراتا ہے، زندگی جینے کی ہدایت دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو سورج، چاند، زمین و آسمان جتنی مخلوق دکھ رہی ہے اس کو پیدا کیا. تو نے کیا پیدا کیا بتا؟ تو اپنی اولاد تو پیدا نہیں کر سکا. فرعون کی اولاد نہیں تھی. تو دلیل کا، اس کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں تھا. اس کے پاس توحید کا کوئی جواب نہیں تھا، اس کے شرک کا کوئی دلیل نہیں تھی. تو جب دلیل نہیں ہوتی تو غصہ آتا ہے، انسان بھڑکتا ہے اور غصے میں آ کر کے وہ پھر ایسی حرکت کرتا، مار دوں گا، کاٹ دوں گا، نکال دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا؟ نکال دوں گا تجھے، سنسار کر دوں گا، پھوڑ دوں گا. اور یہ کہتا ہے جیل میں ڈال دوں گا. طاقتور ہے نا، کیا ڈال دیا جیل میں؟ جیل کی تقدیر اللہ ہی لکھتا ہے. قلمیں نا اللہ کے ہاں چلتی، دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے قلم. تقدیر کا مالک اللہ ہے. تو موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی دلیل لاؤں تب بھی ایسا کرے گا. اس نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو لے آ، اگر تو سچا ہے تو لے آ دلیل. قال فأتی بہ ان کنتم من الصادقین. اس نے کہا اگر تو سچا ہے تو دلیل لے آ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا ڈالا تو وہ آنن فانن واضح اژدہا بن گیا. جیسی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اپنا عصا مبارک ڈالا اور وہ ایک اژدہا بن گیا، جو بڑا سانپ بن گیا، اور اتنا بڑا کہ جیسے کہ اس فرعون کو نگل لے. اور جیسی فرعون کی طرف دوڑا ہے وہ سانپ تو فرعون بھی اپنی سیٹ سے دوڑتا ہوا بھاگا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جا کے چھپ گیا. موسیٰ بچا لے. حالت یہ ہوگی 1 منٹ کے اندر. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوسرا معجزہ دکھایا جس کا ذکر اللہ نے آیت نمبر 33 میں کیا. اور اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچ کر نکالا تو اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید ہو گیا. مطلب ہاتھ جیسی نکالا تو وہ چمکنے لگا، سفید ہو گیا. جب یہ بہت ڈر گیا فرعون کہ نہیں بچاؤ اور میں مانوں گا تمہاری بات، سمجھوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھر سے پکڑ لیا، وہ پھر سے سانپ کو پکڑا، وہ عصا بن گیا، لاٹھی بن گئی. اب جب مصیبت چلے جاتی ہے تو شرکس انسان جو ہے وہ پھر سے شرکسی پہ آ جاتا ہے. اب مصیبت ٹل گئی، سانپ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اژدہا. پھر یہ بدماشی میں آ گیا. کیا کہتا ہے؟ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا. اب فرعون اتنا بڑا بادشاہ، بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑے سردار، بہت سارے سردار تھے. سرداروں کو بلایا اور کہا، اب میٹنگ کرتا ہے. کہتا ہے بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے، معجزے کو جادو سمجھ رہا ہے. جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو ایسی ہوتا ہے. اکثر و بیشتر مسلمانوں نے بھی قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ کیوں نہیں اس پہ غور و فکر کرتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. فرعون نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی. یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے. فرعون نے اسے جادو سمجھا اور کہا یہ جادوگر ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتنا بڑا الزام لگا دیا اس نے کہ تو جادوگر ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بھی دفاع کی؟ آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر کئی مقام پر دیکھیں گے. کہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دفاع نہیں کی، اپنی صفائی پیش نہیں کی. وہ تو آئے تھے اللہ کے تعارف دینے کے لیے، اپنا تعارف دینے کے لیے نہیں آئے تھے. سبحان اللہ. تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتا. اچھا آگے چلیں. وہ چاہتا ہے، اب فرعون اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اپنے سرداروں سے کہتا ہے، وزیروں سے کہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے زمین سے نکال دے، لہٰذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب الزام لگایا، اور یہ الزام سب سے بڑا الزام جو آج بھی لگایا جاتا. کیا کہا اس نے؟ وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے. کب کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ فرعون تو زمین سے نکل جا، میں یہاں کا بادشاہ بنوں گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں مصر کی بادشاہت کرنی ہے. اور کس نبی نے کہا ہے آپ بتا دیں مجھے. کئی انبیاء کا ذکر ہے قرآن کے اندر. سارے انبیاء نے ہجرت کی.
اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہاں پہ بادشاہت کرنا ہے. ویژن بالکل کلیئر رکھیں, اپنا مقصد کلیئر رکھیں. مقصد کیا ہے؟ تیرا جو رب ہے تو اس کی عبادت, اور انسانیت کے اوپر ظلم مت کر, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ دعوت لے کر کے پہنچائے. زمین کے اوپر حکومت تو ہمارے ہی رب کی ہے, بیوقوفو, اس زمین کے اوپر حکومت تو اللہ ہی کی ہے. تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو اور اس رب کی انسانیت کے اوپر مطلب ظلم نہ کرو. اور اس بات کو میں نے پہلے ہی آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا دعوت دے رہے ہیں کہ ہم رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں, بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت. اور فرعون قبول بھی کر رہا ہے, اس نے تصدیق بھی کیا اس بات کی کہ اگر تو, جیسے آیت نمبر 29 کے اندر اس نے کہا البتہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا. یہاں پہ فرعون کو یہ کہنا تھا نا کہ اگر تو نے میری سیٹ کے اوپر نظر رکھا, میری سلطنت, میری بادشاہت کے اوپر نظر رکھا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا, کیونکہ بادشاہت کے اوپر نظر تھی ہی نہیں. کہاں موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤں گا یہاں سے, تیرا ملک ہے نہیں, یہ ہمارا ملک نہیں ہے, ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے, ہمیں آزاد کر دے, مت کر ہم پر ظلم. لیکن یہ اتنا بڑا الزام لگاتا ہے کہ اس کی نظر بادشاہت پر ہے. استغفر. لہٰذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب آئے, بہت قیمتی بات یہاں شروع ہوئی. انہوں نے کہا, وزیر اب مشورہ کر کے اور فرعون کے ساتھ مشورہ کر کے ایک بات طے ہو رہی ہے. انہوں نے کہا, آیت نمبر 36, اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دو اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دو. بہت قیمتی بات ہے یہاں. کیا کہا انہوں نے؟ اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دو, یعنی ابھی جو ہمارے بیچ میں مقابلہ ہوا ہے حق اور باطل کا, یہ مقابلہ کچھ دن کے لیے ٹال دیا جائے, ڈھیل دی جائے. اور جو ڈھیل دی گئی ہے اس ڈھیل میں اس جو وقت ان کو پیریڈ جو دیا گیا ہے, اس پیریڈ میں ہم بڑے بڑے دنیا سے جادوگروں کو اکٹھا کریں گے اور اس کے جادو کا جواب جادو سے دیں. کیا بات پتہ چلی؟ یہ تھی صلح حدیبیہ. وقت لے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب یہ وقت ملا ہے تو خوب طریقے سے دعوت چلی ہے. کیونکہ صلح کیا ہوئی تھی؟ جنگ نہیں ہوگی, ہمارا آدمی آیا واپس نہیں کرنا, تمہارا آدمی آیا واپس کریں گے, سب مان لی. کیونکہ جب جنگ جدال نہیں ہوگا, لڑائی نہیں ہوگی, دہشت نہیں ہوگی, تو سکون اور اطمینان سے دعوت کا کام ہوگا. اس وقت نہیں سمجھ پائے تھے لوگ, اور یہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جب یہ وقت ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے خوب مصر میں دعوت پھیلائی, لوگوں کو ایک اللہ تک بلایا, اور اللہ رب العزت نے بھی ان کی عقل کو ٹھکانے میں لانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجا. کبھی مینڈک کا عذاب, کبھی خون کا عذاب, کبھی ٹڈی کا عذاب, کبھی جوئیں کا عذاب. اور یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے تھے کہ موسیٰ ہم ایمان لا لیں گے, یہ عذاب سے ہم کو ٹلوا دو. یعنی موسیٰ آپ دعا کر دیجئے. انہیں یقین تھا کہ یہ وقت کے نبی ہیں, انہیں یقین تھا کہ ہم ان کی بات نہیں مان رہے اس لیے عذاب آ رہا ہے, انہیں یقین تھا کہ موسیٰ دعا کریں گے تو دعا سن لی جائے گی اور عذاب ٹل جائے گا. لیکن جیسی عذاب ٹلتا تھا پھر بدماشی کر. ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے, تہجد شروع, صبح شام کے اذکار شروع, اٹھے بیٹھے خوب دعائیں, اور مصیبت ٹلی پھر بدماشی شروع. اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمیں سچا اور پکا جو ہے متقی اور پرہیزگار بنا دے کہ ہر حال میں ہم تقوی والے رہیں, آمین. تو ایک چیز کیا ہوئی, اور انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دو, تو ڈھیل دی گئی, اور یہاں پر کام جو ہے دعوت کا شروع ہوا. اور اسی وقت یہ بھی طے ہو گیا کہ اگلی میٹنگ کب ہوگی, کب اجتماع ہوگا. تو اجتماع گاہ طے کیا گیا, وقت طے کیا گیا, اور دن طے کیا, جو ہم نے سورہ طٰہٰ میں پڑھ کر کے آ چکے. دن طے کیا عید کا دن, یعنی چھٹی کا دن, میلے کا دن, ان کی عید کا دن, کہ سبھی لوگ فری رہتے ہیں اور آئیں گے سب. وقت صبح کا وقت, چاشت کا وقت, دماغ فریش رہتا ہے. اور کون طے کرا؟ موسیٰ علیہ السلام. اور جگہ ہموار جگہ, لمبا چوڑا میدان. اب یہ اجتماع گاہ طے ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ دعوت دیں گے, اپنا معجزہ دکھائیں گے. دن بھی, وقت بھی, جگہ بھی طے ہو گئی اجتماع کی. اگر ہم لوگ کوئی اجتماع رکھتے ہیں, کوئی بڑے عالم کو لانا ہے, اور دوسرے لوگ بھی آئیں گے, یہودی بھی آئیں گے, نصرانی بھی آئیں گے, وہ اپنی بات رکھیں گے, ہمارے عالم اپنی بات رکھیں گے. وہ توحید کی دعوت دیں گے, شرک کو کنڈم کریں گے, انسانیت کے اوپر ظلم کو روکیں گے, اور یہ اپنی دعوت دیں گے. تو اس اجتماع کی تیاری کون کرتے؟ ہم کرتے. ٹینٹ کیسا ہوگا, اسٹیج کیسا ہوگا, چیئر کتنی لگائی جائے گی, پھر ایک ایک محلے میں جانا, ایک ایک شہر میں جانا, ایک ایک گاؤں, ایک ایک گھر میں جانا, اور ان کو دعوت دینا کہ دیکھیے فلاں دن آئیے گا, فلاں دن آئیے گا. کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ کی شان دیکھیے, یہ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ فرعون سے کروا رہا ہے. دعوت موسیٰ نے دینا ہے, اور اسٹیج سجا کون رہا ہے؟ فرعون. یہ ہے اللہ, یہ ہے اللہ. فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پال کر کے بڑا کیا, یہ اللہ کی شان. دشمن کے گھر میں
جو سب سے بڑا دشمن. موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے چکر میں کئی لوگوں کو قتل کیا, کئی بچوں کو قتل کیا, لیکن اللہ کی شان کی فرعون کے گھر میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو شان سے پال کر کے بڑھایا. سبحان اللہ. اور نبی دعوت دینے والے ہیں, فرعون کو کام پہ لگا دیا کہ تو اکٹھا کر پورے جادوگر. یہ ہے اللہ, اس اللہ کے ماننے والے. فرعون کے ساتھی سرداران گھوم رہے شہر شہر گاؤں گاؤں اور جادوگروں کو اکٹھا کرنے. اب جادوگر اکٹھا ہو گئے. آگے آئے آیت نمبر 37 کہ وہ ہمارے ماہر جادوگروں کو تیرے سامنے لے آئے. مطلب وہ مشورہ کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑی ڈھیل دی جائے اور ہم گاؤں گاؤں میں جائیں گے, لوگوں کے پاس جائیں گے, شہر شہر میں جائیں گے اور ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے اور لے کر کے آئیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 38 چنانچہ جادوگر ایک مقررہ دن کے خاص وقت پر جمع کر لیے گئے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم کل پڑھیں گے کیونکہ وقت ہو چکا ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان, اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین.